السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین الی آخر الآیات. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسانی زندگی کے دو رخ، یا تو آرام ہے یا تکلیف. انسان تیسری حالت سے دوچار نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے ان دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عظیم عبادت کا حکم دیا ہے. کیا کہا؟ اگر آرام ہو تو شکر بجا لاؤ، تکلیف آئے تو صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. اور دونوں مومن کے حق میں بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کے ساتھ ذرا سنیے: عجبا لامر المؤمن، مومن کے سارے معاملے پر تعجب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے. کیا فرمایا؟ اس کے سارے معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ان اصابتہ شرا، اگر اسے آرام پہنچتا ہے، خوشی کی چیز پہنچتی ہے، شکر، وہ شکر بجا لاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، ہاں اگر تکلیف آتی ہے تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، صبر، اس کو صبر کرنا ہوگا. اور یہ دونوں مومن کے حق میں بہتر ہے. اور اسی لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا. کیا لکھا؟ ابو موسیٰ، انسانی زندگی میں دو طرح کے صبر کا بڑا مقام ہے. ایک تو مصیبت میں صبر ہے، اور دوسرے حرام کاموں سے بچنے میں صبر ہے. ان دونوں میں کون سا بہتر ہے عمر فاروق کے نزدیک؟ کہا حرام کاموں سے انسان بچ کر کے صبر کر لے، یہ مصیبت میں صبر کرنے سے بہتر ہے. مصیبت میں صبر کرنے سے بہتر. اللہ اکبر. غور کیجئے، عمر فاروق جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. جس گلی میں عمر چلتا، شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اپنے پیارے دوست کو خط لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں نہیں لکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان تو کمزور ہے. اس کو لکھ رہے ہیں جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، آپ کا ڈائریکٹ شاگرد رہا ہو. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نہایت نازک ہیں، نہایت نازک ہیں. آپ کسی کے ایمان کا اندازہ کرنا ہو، مصیبت میں دیکھ لیجیے آپ. آرام میں تو ہر کوئی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہی ہے، مصیبت آ جائے، اور ایک مصیبت نہیں، مصیبت پر مصیبت آ جائے، پیدر پہ مصیبت آ جائے، تو پھر انسان کے ایمان کو چیک کر لیجئے تھرمامیٹر پر، اس کا ایمان کہاں ہے. جی اس لیے کہ عام طور پر مصیبت میں آ کر لوگ گھبراتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ ابھی روزی پر لگے ہوئے ہیں، اللہ ایسا نہ کرے روزی سے نکل جائیے، روزی سے نکلے، اللہ ایسا نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے. کہیے گا یار دیکھو قسمت میری پھٹی ہوئی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ قسمت میری پھٹی ہوئی. سبحان اللہ. دیکھا، صرف ایک سے دو جھٹکا لگا، وہ حالات تو آپ کے ساتھ آئے نہیں، ہمارے ساتھ آئے نہیں جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ آئے. 18 سال. اللہ اکبر. انسانی عقل یہاں پہنچ کر حیران ہو جاتی ہے، کیسے صبر کر لیا؟ 18 سال. یہ ہم 18 منٹ میں پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ 18 دن ہو، 18 مہینہ ہو، 18 سال کیسے صبر کر لیا؟ اللہ نے خود تعریف کی ان کی، انا وجدناہ صابرا. اللہ اکبر. ہم نے صبر کرنے والا پایا ان کو. نعم العبد، کیا ہی بہتر بندہ ہے. انہ اواب. مصیبت پر مصیبت آتی رہی، لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے چند ایک کے، اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ انہ اواب. ہر گھڑی میں، ہر معاملے میں، ہر دن وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے تھے. بتائیے، جس کی تعریف اللہ خود فرما رہا ہو، اس کا بہتر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں. میرے بھائیوں، انسان پر مصیبت آتی ہے 5 طرح سے، چھٹی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے، جس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں خود نقل کر دیا ہے، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے نماز میں کی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ نے کچھ ڈر کو مسلط کر دیا. کسی چیز سے بھی ڈر ہو، کام کرانے والے سے ڈر ہو جائے، یا کسی اور بیماری سے ڈر ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا.
والجوع، بھوکمری مسلط کر دے. ہاں پیسے بہت تھے ضائع ہو گئے، روزی پر لگے ہوئے تھے نکل گئے روزی سے، اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم کھا بھی سکیں، کوئی کھلانے والا بھی نہیں مل رہا ہے. عام طور پر مصیبت میں دیکھیے گا مقولہ ہے کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کیا مقولہ ہے؟ سایہ بھی ساتھ. پیسہ نہ ہوگا تو کوئی کھانے کے لیے بھی آپ کو نہیں پوچھے گا، پیسہ جیب میں ہے تو سب پوچھے گا آپ کو کھانے کے لیے. مشاہدہ ہے کہ نہیں؟ والجوع، بھوکمری میں اللہ آزماتا ہے. اور تیسری چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر دے گا. ارے بڑی تجارت چل رہی تھی، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی تجارت چل رہی تھی، اپنی گاڑی تھی، سبحان اللہ تھوڑی سی آزمائش آئی، گاڑی بھی بک گئی، روزی سے بھی کنارے ہو گئے. آزمائش ہے نا. اور چوتھی چیز والانفس، کوئی مر گیا آپ کا، کوئی کسی انسان کی کمی ہو گئی آپ کے پاس جس کے اوپر بعض چیزوں میں آپ اعتماد کرتے تھے، وہاں پہنچ کر آرام کرتے تھے. والثمرات، جی ہاں، اور پھل میں کمی کر دی. تو اللہ فرماتا ہے 5 طریقے سے ہم آزماتے ہیں. وبشر الصابرین، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ واویلا مچانے والوں کے لیے، تقدیر کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے. مصیبت آئی، کیا کہا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی مصیبت آتی ہے تو ایمان والوں کا طریقہ واویلا مچانا نہیں، چیخ و پکار کرنا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر کے جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ابراہیم کی وفات ہو گئی. 18 مہینے کے تھے. کتنے مہینے کے؟ یعنی 1.5 سال کے تھے. اللہ اکبر. بتائیے ایک لڑکا بھی آپ کا دنیا میں نہ رہ سکا. 2 پیدا ہوئے، 2 چلے گئے، تیسرے پیدا وہ تیسرے بھی چلے گئے. اللہ اکبر. تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے رحمت للعالمین کی. یہ رحمت ہے نا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم لوگوں کو واویلا مچانے سے روکتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں. کیا کہا؟ یا ابن العوف، یا ابن عوف، اے عوف کے لڑکے، یہ تو رحمت ہے. زمانہ جاہلیت کے طریقے پر ماں واویلا نہیں مچا رہا ہوں، چیخ و پکار نہیں کر رہا ہوں. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو گرے اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے. لیکن کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اس جملے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے. کہا ہم تو فیصلہ اللہ کے فیصلے پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. بات وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو، کام وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. اور ابراہیم کو بھی مخاطب کر کے کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں، تیری جدائی پر غمزدہ ہیں. میرے بھائیو عبرت ہے. اور ایسے موقع پر انسان جانا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ایمان ہے، اللہ پر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر. اور اسی لیے یاد رکھیے گا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے بڑی مصیبت تھی اس امت کی، سب سے بڑی مصیبت. اس سے بڑھ کر مصیبت کوئی دنیا میں آئی نہیں. کیوں؟ کئی ناحیے سے صحابہ اکرام غمزدہ ہو گئے. واقعہ آپ کو پتہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا. کسی موقع پر بعض صحابہ اور تابعین کے بھی واقعات سناؤں گا جس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا ہے. اگر آپ مختصر انداز میں سننا چاہتے ہیں تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ صبر پر گفتگو کر رہا ہوں، شکر پر گفتگو ابھی نہیں کر رہا ہوں. امام اوزاعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ ابن محمد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات کے اندر 5ویں جلد میں اس کو نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن محمد فوج میں کام کر رہے تھے مصر کے اندر. چنانچہ نکلے ایک وقت میں تو دیکھا ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے، ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں اور آنکھ اور کان بھی ثقیل ہے، بوجھل ہے، وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں. دونوں ہاتھ پاؤں ختم ہیں اور آنکھ اور کان بھی ثقیل ہیں، کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں. یہ پہنچے اور وہ آدمی ایک دعا بار بار پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کو شکر بجا لاؤں، نعمتوں پر شکر بجا لاؤں جو تو نے نعمت عطا کی ہے، اور بہت سی مخلوقات پر تو نے مجھے فضیلت بخشی ہے، بہت سی مخلوقات پر تو نے مجھے. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں پہنچا، دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں، اور پھر اس کے بعد آنکھ اور کان بھی جو ہے، تو یہ کس نعمت پر شکریہ ادا کر رہا ہے سوائے زبان کے؟ اور زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا.
کہ بتائیے کوئی نعمت نظر نہیں آتی سامنے سوائے زبان کے، اور وہ اس طرح کی دعا بار بار کر رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ چیز آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی جو آپ دعا کر رہے ہیں؟ کون سی نعمت پر شکر بجا لا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کان کھول کر سنیے کیا کہا. یہ جو حالت میری آپ دیکھ رہے ہو اس میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیوں؟ اگر آسمان کو اللہ حکم دے آسمان ہمارے اوپر گر جائے، زمین کو حکم دے جس پر لیٹا ہوا ہوں زمین مجھے نگل جائے، اور بھی مخلوقات جو نظر آتی ہیں اللہ اگر اسے حکم دے دے مجھے نقصان پہنچا دے گی. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بہت اچھی حالت ہے. کہا سنو، آپ اگر آ گئے ہو تو ایک بات ذرا سا دھیان میں رکھو. کہا کیا؟ میرا بچہ جو وضو کا پانی لا کے دیتا تھا، کھانا پینا بڑھا کے دیتا تھا، وہ بچہ 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے. 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو تو کہاں ہے. سبحان اللہ. جب یہ دیکھنے گئے، ٹہل رہے تھے دیکھتے ہوئے، تو دیکھا کہ بالو یا ریت کے ڈھیر کے درمیان میں بچہ پڑا ہوا ہے، درندوں نے کھا لیا ہے. درندوں نے کھا لیا ہے. سبحان اللہ. ایک تو مصیبت وہاں تھی، اب یہ دوسری مصیبت پیدا ہو گئی. جو دنیا میں ہمارا کچھ ہیلپ کیا کرتا تھا وہ بھی دنیا سے اور چلا ہی نہیں گیا، درندوں نے پھاڑ کر کے کھا لیا ہے. وہاں پہنچے، اب راستے میں واپس آ رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ کیا کہوں گا جا کر کے، کیسے تسلی دوں گا. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا نا. ایک بیٹا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. آ رہے تھے تو سوچا، ایک بات یاد آ گئی. کہا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن میں آیا کہ ایوب علیہ السلام سے بہتر اس دنیا میں صبر کے ناحیے سے پیارے نبی کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی نہیں پیدا ہوا. واقعہ یہی یاد آیا ایوب علیہ السلام کا. گئے اور جا کر کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو زیادہ مصیبت ہے یا ایوب علیہ السلام کو زیادہ مصیبت آئی؟ کہا ایوب کو. ظاہر سی بات ہے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، کئی ایک آیتیں. کہا ایوب علیہ السلام کو. کہا کہ یہ بتائیے تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ صبر کیا، اللہ راضی ہوا ان سے. کہا کہ یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ کا بچہ جو آپ کو وضو کا پانی لا کر دیتا تھا، نماز کے لیے آپ کو بیدار کرتا تھا، کھانا بڑھا کر دیتا تھا، وہ ضائع ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، درندوں نے پھاڑ کر کے کھا لیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا تھا جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور انشاءاللہ اللہ میرے ایسے بچے کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. چنانچہ اتنا سنا اور اس کے بعد ان پر موت آ گئی. ان پر کیا آ گئی؟ موت آ گئی. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں یہ تیسری مصیبت پیدا ہوگی میرے لیے. اب اگر ان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دوں گا، چیخ ماری اور مر گئے. کہا اگر ان کو بھی یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے والی حالت نہ پیدا ہو جائے، کوئی درندہ آئے پھاڑ کے کھا جائے. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ اب یہ لگے بیٹھ کر کے رونے کے لیے کہ اب کیا کیا جب میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی اور ہوتا تو کچھ بات بنتی. اللہ اکبر. بیٹھ کے رو رہے تھے. چنانچہ ایک قافلہ گزرا وہاں سے 4 آدمی کا. دیکھیے اسلاف کرام نے کس طرح صبر کیا اور کیسے نمونے چھوڑے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا. اب یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، پریکٹیکلی عمل کرنے کے. بیٹھ کے رو رہے تھے. 4 آدمی کا قافلہ گزرا وہاں سے تو چاروں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا دیکھو جی ایسی ایسی مصیبت پیدا ہو گئی، ایسی ایسی مصیبت پیدا ہو گئی. تو کہا کہ ذرا سا چہرہ کھولو تو اس کا، ذرا دیکھ تو لیں کون ہے کیا ہے. اللہ اکبر. جب چہرہ کھولا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو قلابہ الجرمی تھے. ابو قلابہ الجرمی تھے. اتنا دیکھنا تھا. سبوں نے کہا دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہایت نیک آدمی، محدث ہیں، فقیہ ہیں، محدث فقیہ، بہت بڑے عالم عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین صحابہ میں سے ان کے شاگرد ہیں یہ. اللہ اکبر. اتنا دیکھنا تھا. دیکھنے کے بعد کفن دفن کا انتظام کرنا شروع کیا. جب دفن کر دیا تو عبداللہ بن محمد جو اس قصے کو بیان کر رہے ہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بڑی اچھی حالت میں، اس میں ہیں بڑی اچھی. خواب ہی میں ان سے پوچھا. دیکھیے خواب کا مسئلہ یہاں پر کیا ہے، قرآن و سنت کی تائید میں ہو تو قبول کریں گے، اگر قرآن و سنت کے مخالف ہو، کوئی ایسی عبادت وہاں سے مل رہی ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے. اصول یاد رکھیے گا. کہا کہ بھائی معاملہ تمہارے ساتھ اللہ نے کس طرح کیا؟ کہا بہت بہتر معاملہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا اور جنتی لباس حلے پہنا دیا ہے.
تو کہا کہ یہ تجھے مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہا سنو، جس کے اندر بھی 3 چیزیں پائی جائیں گی، 3 چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ ہر حال میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے پیچھے ہوں، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اور دوسرے، نعمتوں پر شکر بجا لائیے، نعمتوں پر شکر بجا لائیے۔ جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے زبان سے تعریف کیجئے، دل میں اس کے بارے میں اچھی حالت ہو آپ کی، اور تیسری بات، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیجئے۔ صرف منہ سے کہنے کا نام الحمدللہ یا شکر نعمت نہیں ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد بطور شکریہ عمل کرو، بطور شکریہ۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان کا ٹھیک ہے الحمدللہ، منہ سے صرف نہیں، منہ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی آپ نماز پڑھ کر دکھائیے، پیسے اللہ دے رہا حرام کام میں مت لگائیے، گانے بجانے کی چیزوں کو استعمال مت کیجیے، یہ ہے شکرانہ نعمت۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا انہوں نے؟ کہا کہ جب مصیبت آئے تو اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور اسی لیے ایک بعض سلف کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اور دے۔ کہا ٹھیک ہے، دعا تو اپنی جگہ مناسب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ نے تجھ کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کہا سنو، ایک بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا سنو، اگر تمہاری میں آنکھ نکال لوں اور تمہیں 10,000 درہم دوں، قبول کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کان تمہارے کاٹ ڈالوں، کان تمہارے کاٹ ڈالوں، 10,000 درہم دے رہا ہوں، قبول کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ہاتھ پاؤں کاٹ دے رہا ہوں، 20,000 درہم دے رہا ہوں اس کے بدلے میں، تم قبول کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا زبان کاٹ لیتا ہوں، زبان کاٹ لیتا ہوں اور تمہیں 10,000 اور درہم دے رہا ہوں، 10,000 اور درہم دے رہا ہوں، قبول کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو کم سے کم 50,000 درہم تو تمہارے پاس ایٹ اے ٹائم موجود ہے جس کا تم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، غور کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چھین لیتا ہے، جب اللہ چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نعمتیں انگنت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، مصیبت آئے صبر کیجئے، اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے جیسا کہ عمر فاروق کی نصیحت گزری ہے، آدمی کو چاہیے حد درجہ احتیاط برتنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔